داؤد رقی صادق علیہ محمد کے صحابی ہیں، ان کے چچا زاد بھائی کزن وہ ان کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ داؤد رقی کہتے ہیں میں مدینہ میں رہتا تھا، میں مکہ جا رہا تھا حج کرنے کے لیے، تو میں نے سوچا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ویسے جب انسان زیارت اور حج پہ جا رہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ جن جن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے ان سے معافی مانگ کے جائے، ان کو راضی کر کے جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا اپنے اس کزن کے پاس اور میں نے اس کو تھوڑے سے گفٹس بھی دی اور چاہ کہ اس سے تعلق میرا بہتر ہو جائے، لیکن بہرحال اس نے پھر بھی میری بات نہیں سنی، اس نے پھر بھی مجھے انسلٹ ہی کی۔ میں چلا گیا مکہ حج کر کے واپس آیا تو میں پھر پہنچا صادق علیہ محمد سے ملنے کے لیے۔ امام کی خدمت میں جایا کرتے تھے، چڑھ امام کی امامت کا زمانہ ہے۔ اب امام کے پاس جب پہنچے تو کہتے ہیں کبھی بھی امام نے میرا ایسے استقبال نہیں کیا تھا جیسے اس موقع پہ استقبال کیا۔ خاص الخاص ایک مل کے صلوات بھیجیں صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ خاص الخاص امام نے استقبال، اور امام نے مجھ سے کہا کہ سرنی یا داؤد سرنی، اے داؤد تم نے ہمارے دل کو خوش کر دیا، تم نے ہمارے دل کو خوش کر دیا۔ صلتک ابن العم، جو تم نے اپنے چچا کی بیٹے کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے نا، تو ہمارے دل کو خوش کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے امام سے کہا کہ مولا میں تو اس کے پاس گیا تھا لیکن اس نے میرا کوئی خاص احترام نہیں رکھا۔ امام نے کہا کہ وہ اس کا معاملہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کی عمر کو کم کر دیا ہے اور تیری عمر کو بڑھا دیا۔ صلہ رحمی جو ہے تجارت نہیں، صلہ رحمی عبادت ہے۔ تجارت میں ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ دیا ہے تو سامنے سے کچھ وہاں سامنے ملنا ہے، تجارت نہیں ہے، یہ عبادت ہے، کرنا اللہ کے لیے۔ حتیٰ میں آپ سے کہوں یہ ایک تفصیل سے سینسٹیو ایشو ہے لیکن میں اس پہ اشارہ ضرور کروں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف جب 20-25 سال گزار چکے ہوتے ہیں تو فرض کیجئے کہ کسی بھی وجہ سے اب آپس میں کوئی ناچاتی ہے، کوئی سیپریشن، کبھی ایسا ہوتا ہے، بہرحال یہ بھی ایک سینسٹیو موضوع ہے کہ ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے، کوئی نکاح موقت کر لیا فرض کی، تو وائف ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے 15 سال 20 سال ان کی اتنی زیادہ خدمت کی، اتنا ان کا احترام رکھا، ان کے سب کچھ کیا، اور آخر میں یہ صلہ ملا۔ یا کبھی ہسبینڈ کی جانب سے بھی ہوتا ہے کہ وائف اگر کوئی اس طرح سے تعلق توڑ کے چلی جائے کہ جس میں انہیں محسوس ہو کہ میں نے ان کے لیے ساری زندگی کمایا، ان کے لیے گھر کے لیے اہتمام کیا، خود جو ہے وہ روزانہ 16 گھنٹے کام کرتا تھا، ہفتے میں جو ہے وہ مثلا 50 60 گھنٹے کام کرتا، اور پھر آخر میں آپ سے کہوں جو کیجئے قربتاً اللہ کیجئے، جو کیجئے قربتاً اللہ۔ آخر میں آپ کو پھر یہ ریگریٹ نہیں ہے کہ یار میں نے کیا تھا تو سامنے اسے میں نے کیا ہی اللہ کے لیے، یہ بھول گئے تو بھول گئے، اللہ تھوڑی بھولتا۔ اگر بندے کے لیے کیا ہے تو آخر میں پھر ایکسپیکٹیشن ہے کہ بندے سے کچھ ملے گا۔ حتیٰ ماں باپ کا اور اولاد کا جو رشتہ ہے، یقیناً اولاد کی ذمہ داری ہے، یقیناً ان پر فرض ہے ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے لیے آخر میں ان کے لیے سہارا بننا، یقیناً ان پر فرض ہے۔ لیکن فرض یہ کہ کوئی اولاد نہیں بنتی تو ماں باپ کے دل میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ آتا ہے کہ یار ہم نے پالا تھا کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے، اور اب یہی کر رہا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا نا، آپ پالیں اس خاطر نہیں کہ میرا سہارا بن، آپ پالیں اس خاطر کہ مجھے اللہ نے حکم دیا۔ سہارا بن گیا تو اس نے اس کی ذمہ داری پوری کی، نہیں بنا میں نے اپنا کام پورا کیا۔ یعنی ہر رشتہ کاش قربتاً اللہ بن جائے ہمارا، شوہر زوجہ کا رشتہ، اولاد والدین کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ قربتاً اللہ بن۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، یہ نیت خالص ہونا، یہ مشکل کام بھی ہے اور بڑی بات ہے۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میں اپنی بات سے پھر آگے نکل جاؤں گا، یہ چیزیں پوائنٹس رہ جائیں گے، لیکن امپورٹنٹ بات اسی وقت میرے ذہن میں آ رہی، میں کہہ دوں نیت کے لیے کہ آپ اپنی نیت کو، میں اپنی نیت کو ٹھیک رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، ایک کام جو نہیں ہوا، ایک نیک کام تھا اللہ کے حکم سے تھا جو نہیں ہو پایا، نیت صحیح تھی، اللہ کہتا ہے سمجھو ہو گیا۔ ابھی میں مثال دیتا ہوں۔ اور ایک وہ کام کہ جو بہت اچھا کام ہے، ہو رہا ہے، نیت صحیح نہیں، اللہ کہتا ہے سمجھو نہیں ہوا۔ مجھے بتلائیے گا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری، اسماعیل ذبح ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ اللہ کہتے سمجھو بس ہو گیا، کیونکہ ہم تمہاری نیت دیکھ رہے ہیں، ہمیں اسماعیل کا گلا نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری نیت چاہیے۔ کیا ہمارے کہنے پر اولاد سے بھی گزر جاتے ہو یا نہیں گزرتے؟ تم گزر گئے بس۔ لقد صدقنا الرؤيا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله الجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا۔ اب پوری آیات کا ترجمہ کرنے کا وقت نہیں، میں فقط قد صدقت الرؤيا۔ اے ابراہیم آپ نے جو پیشانی کے بل لٹا کر اسماعیل کے گلے پر چھری پھیری وہ نہیں ہوئے ذبح، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہو گیا، ختم۔ اب غور فرمائے، یہ کام جو نہیں ہوا اللہ کہتے ہو گیا، جو نیت خالص پیور ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہارٹ پیور ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نیت خالص۔